جو لوگ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں ان کا کارساز اللہ ہوتا ہے، اللہ ان کے کام سنوارتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اذکرنی بعد الفجر و بعد العصر ساعتن، فجر کے بعد اور عصر کے بعد کچھ دیر میرے یاد کر لیا کرو، اکفیکا ما بینہما، درمیان کے وقت میں تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ یعنی جو بندہ اللہ کا ذکر کرے گا اس کے کاموں کو اللہ سنوارے گا۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی، اَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، وہ تو اللہ کے عاشق تھے، فوراً سجدے میں جا گرے اور پوچھا، اے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی، آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں۔ یعنی جو ذکر کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو یوں سمجھے کہ ذاکرین کے گھر میں اللہ رب العزت رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا، یا اللہ مجھے بتا دیجئے کہ آپ سے کون زیادہ، آپ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں تاکہ میں اس سے بھی محبت کروں۔ قال، اللہ نے فرمایا، اذا رأیت عبدی یکثر ذکری، جب تو کسی بندے کو دیکھے کہ میرا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، فانا اذنت له فی ذالک، میں نے اس کو اس کی اجازت دی، وانا احبہ، اور میں ہی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی ذاکر بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ پھر ذاکرین کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ صحابہ کرام کے جو اصحاب صفہ کے حضرات تھے، ان کے ایک منیٹر تھے، ان کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ جیسے ایک جماعت کا منیٹر ہوتا ہے نا، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کے منیٹر تھے۔ ایک مرتبہ وہ تحلیل لسانی کا سبق کر رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کان سلمان فی اصابت یذکرون اللہ عز وجل، کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے اللہ کا ذکر کہہ رہے تھے۔ فمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام قریب سے گزرے، فکفو، نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فقال، پوچھا، ما کنتم تقولون، تم کیا کہہ رہے تھے؟ فقلنا، ہم نے جواب دیا، نذکر اللہ، اے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قولوا، تم پڑھتے رہو، فإنی رأیت الرحمت تنزل علیکم، میں نے تمہارے اوپر رحمت کو برستے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں سے رحمت کو برستے دیکھا ان لوگوں پر جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ سلیم بن عامر عنہ فرماتے ہیں، جاء رجل الی ابی امامہ، ایک بندہ ابی امامہ عنہ کے پاس آیا، فقال، کہنے لگا، انی رأیت فی منامی، میں نے اپنی نیند میں دیکھا ہے، ان الملائکۃ یصلی علیک، کہ تمہارے اوپر ملائکہ رحمت برساتے ہیں، کلما دخلتا وکلما خرجتا، تم داخل ہوتے ہو یا باہر نکلتے ہو، اور کھڑے ہوتے ہو یا تم بیٹھتے ہو۔ قال، انہوں نے فرمایا، وانتم لو شئتم سلط علیکم الملائکہ، اور اگر تم چاہو تو تمہارے اوپر بھی ملائکہ رحمتیں برسا سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا ھو الذی یصلی علیکم وملائکتہ۔ تو دیکھیے قرآن مجید سے ثابت ہو رہا ہے کہ ذکر کرنے والوں پر اللہ کے فرشتے رحمتیں برساتے ہیں اور اللہ بھی رحمتیں برساتے ہیں۔ پھر جو لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ ان کے مانگنے سے پہلے ان کی چاہت کو پورا کر دیتے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں، من شغلہ ذکری ام مسألتی، جس کو میرے ذکر نے مانگنے سے روک دیا، آتیتہ قبل ان یسألنی، میں اس کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ مجھ سے مانگتا نہیں، میں مانگنے سے پہلے اس کی دعا کو پورا کر دیتا ہوں۔ اس لیے ذکر جو ہے وہ دجال کا راستہ روکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکر اللہ، اس وقت تک دجال دنیا میں نہیں آئے گا جب تک لوگ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہو جائیں گے۔ پھر ذکر شیطان اور جنات سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن
ذاکرین اللہ کے ہم نشیں ہوں گے۔ چنانچہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فقال کہنے لگا اخبرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیے، بجلساء اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن کون اللہ کے ہم نشیں ہوں گے؟ قال ہم الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاکرون اللہ کثیرا، جو اللہ سے ڈرنے والے، جھکنے والے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والے ہوں گے، وہ قیامت کے دن اللہ کے ہم جلیس ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ذکر کی کثرت کرنے پر قیامت کے دن اللہ کے ہم جلیس ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر جاندار اور بے جان چیز کے پاس اللہ کا ذکر کریں۔ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل عنہ کو یمن بھیجا تو فرمایا اعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، وعمل للہ کأنک ترا، اور اللہ کو عبادت اس طرح کر جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، وَاذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ حَجَرٍ وَشَجَرٍ، ہر حجر اور شجر کے پاس اللہ کا ذکر کرنا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا مراز پیر طریقت نصیحت یادست، مراز پیر طریقت نصیحت یادست کہ غیر یاد خدا ہر چہ ہست بربادست۔ مجھے پیر طریقت کی ایک بات آج بھی یاد ہے کہ یاد خدا کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ برباد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما دے۔ نے ابی رضین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اذا خلوتا فاکثر ذکر اللہ، جب تم تنہائی میں ہو تو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والوں پر اللہ کی زمین فخر کرتی ہے۔ انس روایت کرتے ہیں کہ ما من بقعۃ یذکر اللہ علیہا بصلاۃ او بذکر الا استبشرت بذالک الی منتہاہا الی 70 ارض وفخرت علی ما حولہا من البقاع، کہ جس زمین پر اللہ کا کوئی بندہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ زمین 7 زمینوں تک اس کی انوارات کو محسوس کرتی ہے اور زمین کے باقی ٹکڑوں پر فخر کرتی ہے کہ دیکھو میرے اوپر بیٹھے ہوئے ایک شخص نے اللہ کو یاد کیا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ذاکرین کے گھر اس طرح چمکتے ہیں جیسے آسمان کے اوپر ستارے چمکتے ہیں۔ ان اہل السماء لیرون بیوت اہل الذکر تضیء لهم کما تضیء الکواکب لاہل الارض، جیسے زمین والے آسمان پر ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے فرشتے زمین کو دیکھتے ہیں تو ذاکرین کے گھر ان کو ستاروں کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذاکرین کی صحبت اختیار کریں۔ ابن مسعود نے فرماتے ہیں صحبت اختیار نہ کرو مگر اس کی جو اللہ کے ذکر میں آپ کا معاون ہو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 بندوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، 3 بندوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک الذاکر اللہ کثیرا، جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ودعوت المظلوم، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی۔ و امام المقسط، اور عادل بادشاہ کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر کریں اور اپنا پورا وقت اللہ کی یاد میں رہیں۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کوئی نقشبندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی ہے، اگر دل میں ایک خدا کی یاد ہے تم سب کچھ ہو ورنہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر ہمارے دل میں ایک خدا کی یاد ہے تو پھر تو یہ الفاظ ہمارے ساتھ ٹھیک لگتے ہیں ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اس لیے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو روے دستاد میں آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پہلو میں جب تک قلب رہے اور تن میں جب تک جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے، جذب میں پرراں ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے، لیکن تجھ سے غافل ہرگز
دل نہ میرا ایک آن رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ جو شخص اللہ کو معذرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاذکرنی اذکرکم، میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ کہے اللہ 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 اور اللہ کہے گا بندہ بندہ بندہ، نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ اس پر رحمتیں برسائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ اپنے بیٹے کی سفارش کسی اپنے دوست افسر سے کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی میرا بیٹا انٹرویو کے لیے آئے گا، آپ ذرا اس کو یاد رکھیے گا۔ تو یاد رکھنے کا کیا مطلب کہ اس کی فیور میں اپنا فیصلہ دے دینا۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کے فیور میں اپنے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا یاد کرنا ہے اپنے بندے کو۔ نماز کا اصلی مقصد بھی اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکر کی، نماز قائم کر میری یاد کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو ایک نصیحت کی، ارشاد فرمایا اذهب انت واخوک بآیاتی، جائیے آپ اور آپ کا بھائی میری آیتیں لے کر، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں غافل نہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں سب سے اہم چیز اللہ کی یاد ہے۔ سچ کہوں تو کسی نے صحیح بات کہی، تیری یادوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ انسان جب اپنے دشمن پر قابو پا لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ چیز چھینتا ہے جو خطرناک ہوتی ہے۔ اس لیے فوجی دوسرے فوجی کو جب پکڑتا ہے تو کہتے ہیں ہینڈز اپ، تاکہ اس کے ہاتھ سے جو اسلحہ ہے وہ اتر جائے۔ شیطان جب انسان پر قابو پا لیتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان غالب آ گیا اور شیطان نے ان کو یاد الہی سے غافل کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ کون لوگ عقل مند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ میرے بندے جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے مجھے یاد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں مجھے کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ اللہ نے دین میں ہر عمل کی کوئی نہ کوئی حد متعین کی ہے، لیکن ذکر ایسا عمل ہے جس کی کوئی حد متعین نہیں کی۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو۔ زبان سے یاد کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن وہ جہری ذکر کہلاتا ہے، اور دل میں یاد کرنا یہ سری ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، اپنے من میں، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو۔ اسی کو وقوف قلب بھی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ ہوگا نقصان اٹھانے والا۔ اب ہم ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو ہم نقصان اٹھانے والے بن جاتے ہیں۔